تو بات اب ذرا کر لیتے ہیں موسم کی. پارا دن میں چڑھے تو ایک الگ بات ہے, رات کو گرمی کی تک سمجھ نہیں آتی. رات کو بھی شدید گرمی. رات میں کیسے پارا چڑھ سکتا ہے؟ پارا تو سورج کا چڑھتا ہے. پارا وہ اس کا حدت کا ہوتا ہے نا بیسیکلی, اس کا سورج سے تعلق نہیں ہے پارے کا. ویسے بھی گرم ہو سکتا ہے اگر مثال کے طور پر کور ٹیمپریچر ہائی ہے جو ہے وہ باقیات نہیں چھوڑ کے جاتا. مطلب ابھی یہاں نکلا ہوا ہے تو رات کو ہو سکتا ہے ناروے میں نکلا ہو, اثر تو رہے گا نا, بیکاز زمین ریوالو کرتی ہے اس کے اگینسٹ. بٹ سائنس اشفاق مجھے سائنس پڑھا رہے ہیں صبح سویرے. تو صبح سویرے میں نے ایک لیکچر دیا, سائنس کی کلاس, فزکس کی کلاس یاد آ گئی. اچھا جی, تو اس کے اندر یہ ہے کہ گرمی شرمی کافی زیادہ ہو گئی ہے. کیا ٹیمپریچر ہوگا؟ ٹیمپریچر جو ہے وہ جو بھی ہو, لیکن مجھے لگ تو رہا تھا کہ 40 سے اوپر فیلز لائک کیا ہوگا. فیلز لائک مجھے لگتا ہے کہ 40 سے اوپر ہی ہوگا, کیونکہ دن میں تو اتنی شدید گرمی ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ لوگ بھی ظاہر ہے کہ دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ جو لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہیں مختلف کام کاج کے لیے, یا وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا سچویشن ہوتی ہے. جو ہمارے بائک پہ سوار بھائی ہیں ان کو کیا مسائل کا سامنا ہے, مطلب اس کے ساتھ ساتھ جو بسوں میں سفر کرتے ہیں. اب تو کچھ ایئر کنڈیشن بسیں بھی آ گئی ہیں, تو شاید وہاں پر بائک پہ ہوتے ہیں نا, ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان بیچاروں نے اپنا ہیڈ کور کیا ہوا تھا ہیلمٹ سے. تو سوچیں وہ جو ساری گرمی ہے اس کی وجہ سے اور وہ پسینے میں شرابور, تو ان کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں. ہیلمٹ از مسٹ, ضرور پہن کے آپ بائک چلایا کریں. اچھا, جو آپ حدت کی بات کر رہے تھے کہ فیلز لائک, اکثر یہ ہوتا ہے کہ 36 ڈگری ہے لیکن فیلز لائک 40, تو یہ بتایا جا رہا ہے کچھ علاقوں میں شدت 43 سے 45 سینٹی گریڈ محسوس کی جائے گی اور کی گئی. محکمہ موسمیات کے مطابق دن کے اوقات میں سمندری ہوائیں بند ہو جائیں گی. بلوچستان کی جانب سے مغربی ہوائیں چلنے سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا. کراچی سمیت صوبے بھر میں رواں ہفتے یہ سلسلہ جاری رہے گا. طبی ماہرین کہتے ہیں شہری موسم کی شدت سے محفوظ رہنے کے لیے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں, مشروبات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. صبح سویرے میں تو بھائی کافی دن سے فالسے کا جوس بھی پی رہی ہوں. اچھا, دھوپ میں غیر ضروری نکلنے سے گریز کریں, اور سفر کے میرے اطراف کے تمام لوگ یہ دیکھ لیں کہ یہ فالسے کا جوس اکیلے پی رہی ہیں, کسی سے کیا نہیں پوچھ رہی. مطلب ہے؟ مطلب انہوں نے ٹیم کو اس معاملے سے بالکل الگ رکھا ہے. پھپھی دا بیٹا ہے کیا ہے یہاں سارے میرے یہاں پر کون ہے؟ میری بات سنیں, بہت ہو گیا. سولو فریم کٹ کریں, پھر اس کے بعد شو کرتے ہیں ہم لوگ آگے, کیونکہ اس وقت بوائکاٹ جو ہے وہ بنتا ہے صدف عبدالجبار کا. تو نہیں کر رہے بوائکاٹ, اچھا نہیں ہو سکتا. یہ کافی ہے, یہ فالسے کا جوس نہیں. تو بہرحال بات یہ ہے کہ فالسے کا جوس بوجھ میں سب کا کیوں اٹھاؤں. اچھا, مہنگے بھی ہیں نا ابھی تھوڑے سے. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ بھائی ایک پنجاب میں یا سندھ میں کچھ ایسا کپڑا بھی گیلا کر کے رکھا جاتا ہے سر کے اوپر, اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس سے بھی تھوڑا سا کافی آپ کا طبیعت بہتر رہتی ہے اگر آپ کا گیلا رہتا ہے, اور گرم ہوا جو ہے وہ ٹھنڈی محسوس ہوتی ہے. سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈائریکٹر ہیں محکمہ موسمیات کے, اور ہمیں موسم سے متعلق خبریں دیتے ہیں. بہت شکریہ سردار صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ بتائیں کہ بھائی 7 تاریخ تک تو چلیں پریڈکشن کے مطابق, ایک آدھ دن بارش ہوئی, کراچی کی میں بات کروں گا, لیکن اب یہ جو اچانک گرمی شدید ہو گئی ہے اور اس کے اثرات ہم بھرپور طریقے سے محسوس کر رہے ہیں, یہ کب تک جاری رہے گی؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے اصل میں جو ویسٹرن ڈسٹربنس چل رہی تھی ملک بھر میں, تو اس کے انفلوئنس کراچی پہ بارش تو اتنی جیسے آپ نے کہا نہیں ہوئی, لیکن اتنا انفلوئنس تھا کہ اس کی وجہ سے ٹیمپریچر ایک طرح سے ماڈریٹ یا مائلڈ ہی چل رہے تھے اس سے پہلے. لیکن اب چونکہ ویسٹرن ڈسٹربنس پورے ملک پہ سے آج تک تقریباً ختم ہو جائے گی, یعنی گزشتہ کل بھی ہلکی بارش ہوئی ہے کشمیر اور کے پی وغیرہ میں, تو اس کا مطلب ہے کہ آج وہ بالکل ختم ہو جائے گی, اور اگلے چند دن موسم خشک رہے گا اور گرم رہے گا پورے ملک میں. لیکن میدانی علاقوں میں جیسے سندھ بھر میں درجہ حرارت خاص کر سینٹرل اور اپر سندھ میں اور پھر ساؤتھ پنجاب میں گریجولی ان سارے علاقوں میں مڈ 40s میں یعنی 44-45 ڈگری تک پہنچ جائے گا. جی, اور آگے چل کر تو اپر سندھ کے جو علاقے ہیں دادو, لاڑکانہ اور جیکوباد وغیرہ, نواب شاہ سمیت ان علاقوں میں تو میرے خیال میں 48 سے 50 کے درمیان بھی جا سکتا ہے, خاص کر 14-15 مئی کے بعد جو ہوگا. یہ لہر برقرار رہے گی. اب تو یہ لمبا سلسلہ چلے گا, کب تک یہ ایسی صورتحال رہے گی؟ جی دیکھیں نا, مئی اور جون تو دونوں گرم ترین مہینے ہوتے ہیں سارے ہی میدانی علاقوں کے لیے, اور خاص کر سندھ کے لیے تو بہت زیادہ شدید گرمی پڑتی ہے. یعنی وہاں کے درجہ حرارت جو ایوریجز ہوتے ہیں وہ وہی 42-43 اس رینج کے ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے اس سے 4-5 ڈگری نارمل سے اوپر جا رہا ہوتا ہے. کراچی میں بھی اگلے 3-4 دن جو ہیں وہی 36 سے 38 کے درمیان رہے گا ٹمپریچر, لیکن چونکہ یہاں نمی بہت زیادہ ہوتی ہے, آپ نے محسوس کیا ہوگا آج کل ایوریج جو ہوا میں نمی کے تناسب ہوتا ہے دن پر وہ 50 سے 60 کے درمیان چل رہا ہوتا ہے, تو اس وجہ سے فیل لائک والا فیکٹر بہت زیادہ ہو جاتا ہے, یعنی ہیٹ انڈیکس بڑھ جاتا ہے. تو اگلے چند دن 3 سے 4 دن اسی رینج میں یعنی 36 سے 38 کی رینج میں, لیکن
اس کے ساتھ 50% یا 55% ہیومیڈیٹی جو ہوتی ہے وہ پھر ظاہر ہے اس کو تو اب کیا کریں اس صورتحال میں، مطلب کب تک بہتری کی امید ہے؟ بس یہ تو اصل میں یہ فیس اسی طرح ہی کرنا پڑے گا. مئی کے جتنے دن ہیں زیادہ تر اس میں کچھ خاص کر شمالی علاقہ جات کو چھوڑ کر باقی ایریاز میں تو کوئی ایسا ویدر آنے کا کوئی ایسا امکان نہیں ہے. اور بالکل کے پی کے جو شمالی علاقے ہیں، کشمیر اور گلگت بلتستان، وہاں پر ہلکی پھلکی بارش میرے خیال میں 12 یا 13 کے بعد کچھ امکان ہوگا. تو ادروائز مینلی ڈرائی ویدر یہ ہے اگلے 2 ہفتے کم از کم ملک کے بیشتر حصوں میں. تو اس میں پھر گرمی کا راج ہی رہ گیا. جی گرمی کا راج، اسے راج کہتے ہیں؟ راج اسے ہی کہتے ہیں. یہ راج ہے ہماری تو ایسی کی تیسی ہو جانی ہے. جگہ راج کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جگہ راج کہتے ہیں. یہ کیسا راج ہے؟ جی راج ہی ہوتا ہے جہاں پر کسی کی سنی نہیں جاتی. ہاں ایک ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی اس طرح سے کوئی ڈکلیئر کر دیں کراچی کو پہاڑی علاقہ، ہم کہیں ہم نہیں ہے یہ میدانی علاقہ، تو ہم موسم کو فول کرنے کی کوشش کریں، میں بھی گیس لائٹ کرنے کی کوشش کریں. تھینک یو سو مچ سردار آصف. استغفر اللہ استغفر اللہ. مطلب سردار صاحب ہمارے تیسرے اینکر ہیں، آپ نے ان کا نام ہی چینج کر دیا. میں مذمت کرتا ہوں اس کی. تو بہرحال بات یہ ہے کہ موسم کے اثرات دیکھیں آپ ہماری صحت پر بھی فالسے کا جوس پینے کے باوجود پڑ رہے ہیں. اچھا فالسے کا جوس اس لیے بھی پیے کہ گرمی ہے، تو گرمی کی حدت کو کم کرنے کی آپ مجھ پہ ڈائریکٹ بات نہ لے کر آئے. میں نے کیا مینشن کر دیا؟ ورنہ اور زیادہ نہ پیے ورنہ بندہ زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. میں نے آپ سے پوچھا آپ کیا بریک فاسٹ کر کے. اچھا بہرحال بات یہ کر لیتے ہیں کہ بھائی احتیاط کریں. آپ نے آگاہی دیں، بہت زیادہ احتیاط کریں. جھکتے نا ہمارے جو بات یہ ہے کہ موسم شدت زیادہ بڑھ جائے تو ہیٹ سٹروک کا بھی خدشہ ہوتا ہے. ہیٹ سٹروک میں آپ نے اپنے آپ کو، ایک تو یہ ہے کہ کوئی مذائقہ نہیں ہے بھائی، دنیا کے دیگر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں یا ترقی پذیر بھی ممالک ہیں، جب لوگ باہر نکلتے ہیں تو سر پہ چھتری وغیرہ لے کے، کوئی چھاتا لے کے نکلیں، سر کور کر کے نکلیں، آنکھوں کو ڈھانپ کے نکلیں، کیونکہ الٹرا وائلٹ ریز بھی جو ہیں وہ خطرناک ہوتی ہیں. آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ہے، لیکن ہمارے یہاں لوگ مذاق اڑاتے ہیں. نہیں اڑانا چاہیے. چھتری لے کے نہیں، آنیسٹلی اسپیکنگ آپ احتیاط کریں، پانی کی بوتل اپنے ساتھ رکھیں. اچھا یا پھر جو ORS ہوتا ہے اس طرح کی، تاکہ آپ کے، کیونکہ جتنا آپ گرمی میں نکلیں گے آپ کے نمکیات جسم سے زیادہ خارج ہوں گے اور اس کے پسینے کی صورت میں، تو ایسے میں اگر ORS آپ کے پاس ہوگا یا کوئی ایسے لکوڈ یا جوسز وغیرہ ہوں گے تو آپ کی صحت بحال رہے گی. اور جیسے ہی گرمی زیادہ فیل ہو تو کسی سایہ دار جگہ میں تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں. ٹرائی ٹو ویئر لوز فٹنگ کلوتھ، جو ذرا سے بالکل ہی ایسے کپڑے نہ پہنے، یا ایسے بریتھیبل آپ کا فیبرک ہو، جیسے کہ خواتین تو لان اکثر پہنتی ہیں، آئی ڈونٹ نو مرد حضرات کاٹن پہنتے ہیں کیا پہنتے ہیں، اس طرح کا فیبرک یوز کریں کیونکہ وہ جذب نہیں کرتا پھر آپ کے پسینے کو.